لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. برادران عزیز، جماعت منتظرین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، سلام علیکم. قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا قول نقل فرمایا ہے جو صاحبان ایمان و اسلام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا روز فتح کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ روز فتح جب آئے گا تو ان کفار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ایمان قبول کریں گے، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فارض عنہم منتظر، آپ ان لوگوں سے انحراف اور اعراض اختیار کر کے زندگی بسر کریں. انہم منتظرون، اور یہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں. یہ سورہ سجدہ کی آخری آیتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی پیش کی ہیں. اس میں خداوند عالم نے صریحی طور پر ان لوگوں کے قول کو نقل کیا جو حضور سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یوم فتح کے سلسلے میں صاحبان اسلام اور ایمان کو تنگ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارا روز فتح کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور خدا بند عالم نے ان کا جواب دیتے ہوئے پیغمبر کو یہ تعلیم فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ وہ روز فتح جب آئے گا اور اس دن اگر تم نے ایمان بھی قبول کیا تو تمہارا ایمان تمہارے لیے کوئی فائدہ بخش نہ ہو سکے گا، اور نہ ان کفار کو مہلت دی جائے گی. اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے فارض عنہم منتظر، آپ ان لوگوں سے ان کے نظام باطل سے الگ ہٹ کر زندگی بسر فرمائیں اور اس روز فتح کا انتظار کریں. انہم منتظرون، اس دن کا انتظار یہ جھٹلانے والے افراد بھی کر رہے ہیں. اگر قرآن حکیم کے ان کلمات پر تفسیری نظر آپ ڈالیں اور تاریخی تنقیح اور تجزیہ فرمائیں تو اندازہ لگے گا کہ روز فتح تو وہ روز فتح کون سا ہے. اگر سلسلہ فتوحات میں مثل جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر، یہ لڑائیاں جو فتح کی گئیں، اگر یوم الفتح سے یہ مراد ہے تو ظاہر ہے یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ایمان لانے والے کفار مکہ، ایمان لانے والے روز فتح اگر ایمان بھی لائیں تو ان کا ایمان ان کے کام آنے والا نہیں ہے. حالانکہ بدر سے لے کر
اور روز فتح مکہ تک تاریخ کے حقائق اور معارف ہمارے پیش نظر ہیں کہ اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان ان کے کام آیا اور انہیں مسلمان اور مومن سمجھا گیا۔ تو اگر روز فتح سے مراد دنیاوی جنگوں کا فتح کرنا اور جو فتوحات اسلام کے دامن میں آج پائے جاتے ہیں وہ مراد ہوتا تو لا ينفع الذین کفروا ایمانہم کا فقرہ قرآن مجید میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا دن ہے جسے قرآن مجید نے یوم فتح فرمایا ہے کہ جس دن ایمان قبول کرنا کفار کے لیے سود مند نہ ہو سکے گا، ان کے لیے مفید نہ ہو سکے گا۔ دوسرا نظریہ مورخین کا یہ ہے کہ وہ روز جزا، روز محشر اور قیامت کا دن ہوگا جو صاحبان اسلام اور ایمان کے لیے روز فتح ہوگا، اور ظاہر ہے اس روز اگر کفار و مشرکین، ملحدین و منافقین و مفسدین اور قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جھٹلانے والے اور تکذیب کرنے والے افراد ایمان قبول کریں تو میدان محشر جو روز فتح ہوگا اس روز ان کا ایمان ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن روز فتح تسلیم کر لیا جائے تفسیری اعتبار سے کہ اس دن جو لوگ ایمان قبول کریں گے ان کا ایمان ہرگز قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا اور وہ ایمان لانے والے کفار کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر دوسرا لفظ قرآن مجید کا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور یہ کفار جن کا ایمان لانا بھی ان کے کام نہیں آئے گا انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ میدان محشر کو اگر روز فتح تسلیم کر لیا جائے، قیامت کے دن کو جو واقعی روز نجات ہوگا ہم روز فتح بھی تسلیم کر لیں تو اس روز یہ کفار جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تو قیامت کے دن مہلت دینے کا نظریہ اور تصور آج تک کسی کے دل و دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب قیامت کے دن مہلت دینے کا مطلق کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور نہ آج تک پیدا ہوا تو پھر خداوند عالم یہ کیوں کہے گا اس دن پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیاوی فتوحات مراد ہیں روز فتح سے اور نہ قیامت کا دن تفسیری اعتبار سے روز فتح کہلانے کا مستحق ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسا دن فرض کیا جائے گا جو ایک ایسے عذاب کی شکل میں ہو کہ جس دن ظلم باقی نہ رہ جائے، باطل کا وجود باقی نہ رہ جائے، فساد کا وجود باقی نہ رہ جائے، یعنی وہ روز فتح ایسا روز فتح ہو کہ جس دن کفار کے ایمان ان کے لیے سود مند بھی نہ ہوں اور پھر اس دن اگر وہ مہلت مانگیں تو مہلت بھی نہ دی جائے۔ یہ دونوں فقرے صاحبان علم و فضل یہاں تشریف فرما ہیں، آپ تفسیریں مفسرین کی اٹھا کے دیکھیں کہ اگر کچھ لوگوں نے مادی فتوحات جنگوں کو مراد لیا ہے تو وہ اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی بات کہ صاف ہم جانتے ہیں بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک کہ ایمان لانے والوں کا اس دن بھی ایمان نبی کریم نے قبول فرمایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اور پناہ دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ مہلت دی گئی۔ بعد میں اسلام لائے تو وہ اسلام ظاہری طور پر صحیح مگر قبول کیا گیا۔ اب روز محشر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کسی کو مہلت دینے کا، اور اگر خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی تو پھر نہ قیامت کا دن روز فتح ہے نہ مادی فتوحات روز فتح ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا دن اسلام کی تاریخ میں آنا چاہیے
جو ایسا روز فتح ہو کہ ایمان کفار کے سود مند نہ ہو سکے، اس دن کفار کا ایمان لانا ان کے کام نہ آئے، اور مہلت کا بھی کوئی ایسا پہلو باقی رہے کہ وہ مہلت مانگ سکتے ہیں مگر اس دن پھر انہیں مہلت نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ روز فتح ہے۔ تو اب اگر آپ سورہ فتح بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، اس لیے کہ سورہ فتح جس یوم فتح کا اعلان کرتا ہے اس دن کفار مکہ میں بہتروں کے ایمان اور اسلام کو پیغمبر اسلام نے قبول فرمایا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا دن اسلام کی تاریخ میں قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں تلاش کرنا پڑے گا جس دن صاحبان ایمان کے لیے وہ روز فتح ہو، اعمال صالح انجام دینے والوں کے لیے وہ روز نجات ہو، حاملان قرآن کے لیے وہ روز سکون ہو، پابند دین و دیانت افراد کے لیے وہ اطمینان بخش دن ہو۔ اس دن کا سورج جب نکلے تو کفار بے قرار ہوں، منافقین بے قرار ہوں، ملحدین پریشان ہوں، باطل کو کہیں سر چھپانے اور منہ چھپانے کی جگہ نہ مل سکے، تو وہ ایک ایسا روز عذاب ہو کہ جس دن کفار پر عذاب، منافقین پر عذاب، ملحدین پر عذاب، اور جو صاحبان ایمان ہوں، جو اعمال صالح انجام دینے والے ہوں، وہ ایسے ضرور ہوں کہ ان کا ایمان ان کے کام آئے، ان کا اسلام ان کے کام آئے، اور وہ ان کے لیے روز نجات، روز فتح قرار پائے۔ اب اگر آپ قرآن مجید میں دوسری آیت بھی دیکھیں تو سورہ صف کی آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ اگر قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو خداوند عالم نے 3 مقامات پر بے عین انہی لفظوں کی تکرار فرمائی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مکمل نظام ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے رسول جو مکمل نظام ہدایت لے کر آئے اور دین حق لے کر اس دنیا کے اندر آئے، مگر یہ خداوند عالم نے نظام ہدایت اور دین حق کو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواح العالمین رح الفدا کے ذریعے جو اس عالم ہست و بود میں بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ تاکہ نظام ہدایت کے ماننے والے پٹتے رہیں، جلتے رہیں، بھنتے رہیں، ستائے جاتے رہیں، ان کی لاشوں سے اندھے کنویں پاٹے جاتے رہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے رہیں، یہ قیدی بنائے جاتے رہیں، انہیں اس عالم ہست و بود میں سایہ دیوار بھی کہیں نصیب نہ ہو سکے، یہ ذلیل ہوتے رہیں، رسوا ہوتے رہیں، خار ہوتے رہیں۔ خداوند عالم کو یہی بات گوارا اور منظور ہے، ہمارے سجدے کرنے والے بھیک مانگے، ہمارے روزے رکھنے والے فقیر بنے رہیں، ہمارے خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے والے در در کاسے گدائی لے کے پھرتے نظر آئیں۔ اسی لیے یہ دین ہدایت، یہ نظام ہدایت، یہ دین برحق، یہ قرآن عظیم نبی کریم کے ذریعے خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد بھی نعرہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صاحبان نظام ہدایت اور دین حق کے ماننے والے جگہ جگہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے خون سے گارے بنائے جا رہے ہیں، عمارتیں تیار کی جا رہی ہیں، یہ آج زمین پہ رسوا اور ذلیل ہیں، اور طاقتوں کا سرچشمہ اور قوتوں کا پروردگار نعرہ ہی لگاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم ہیں جس کے ایک ایک ذرہ جس کے ہیت اقتدار میں ہے اور جس کے قابو اور اختیار میں ہے۔ پروردگار تو اسی لیے تو نے بھیجا، کہا نہیں، ہمارے اگلے فقرے بھی پڑھو، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ ہم نے اس نظام ہدایت کو نبی کو دے کر بھیجا، اور دین برحق کے ساتھ ہمارا رسول مبعوث برسالت ہوا، صرف اس لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، تاکہ ہمارا یہ نظام ہدایت دنیا کے ہر نظام ہائے باطل پر اس کو سبقت حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، اور اسلام کا نظام عدل و انصاف ساری دنیا پہ چھا جائے، ہر عقل مغلوب ہو جائے، ہر فکر درمندہ ہو جائے، ہر شعور اس کی حقیقت کو درک کر لے۔ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کا پرچم عدل و انصاف فضائے بسیط میں لہراتا رہے۔
میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اس میں دانشور صاحبان فضل و کمال بیٹھے ہیں، اور اگر آپ مسئلہ نہ حل کر سکیں تو آپ رجوع کریں ان لوگوں کی طرف جو صاحبان قلم ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں، جو محققین کہلاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ اگر خداوند عالم کا یہ مقصود ہے کہ یہ ہمارا نظام ہدایت ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرے، اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا پرچم عدل و انصاف دنیا کے ہر پرچم کو دبا لے، اور اگر نعرہ ہو تو اسلام کا، اگر دنیا میں چہل پہل ہو تو صاحبان ایمان اور اسلام اور حاملان قرآن کی، تو میں پوچھوں گا نبی کریم کے روز بعثت کے اولین مرحلے سے آج 29 جنوری سن 1994 تک آپ مجھے اس دن پر انگلی رکھ کر بتائیں، اس وقت پر انگلی رکھ کر نشاندہی کر کے بتائیں کہ اتنے عرصے میں سرکار گزرے، ہمارے معصومین ائمہ اطہار گزرے، آپ کے ہاں الحمدللہ خلفائے مدینہ گزرے، خلفائے بغداد گزرے، خلفائے بنی عباس گزرے، خلفائے بنی امیہ گزرے، مغل سلطنتیں قائم رہیں، صاحبان تخت و تاج گزرے، کر و فر والے، آن و بان والے، شان و شوکت والے، روب و داب والے، سیف و قلم والے، بحر ظلمات میں گھوڑوں کے دوڑانے والے، خزانوں کو درہم و دینار سے بھرنے والے ایسے پیدا ہوئے، لیکن کیا کوئی ایک دن ایسا آیا لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر بنا ہو اور پرچم عدل و انصاف لہرایا ہو اور یہ کہنے میں بات رہی ہو آج ہم نے پوری دنیا کو مغلوب کر لیا، ہر فکر دب گئی، ہر عقل دب گئی، اسلام کا نظام عدل و انصاف اور اسلام کا نظام ہدایت کامیاب اور کامران ہو گیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، تحدی کرتا ہوں، کوئی ایک مورخ مجھے بتائے، کوئی ایک مفسر مجھے بتائے وہ کون سا دن آیا ہے، بنی امیہ سے لے کے بنی عباس تک کی تاریخ میں پڑھیں اور حضور سرور کائنات سے خلفائے راشدہ کے جن ادوار کو آپ بہت اچھا کہتے ہیں، بتائیے وہ کون سا دن آیا؟ یہ سچ ہے کہ اس روئے ارض پر کوئی ایک خطہ، چند ممالک ایسے تھے جہاں آپ نے حکومت کی، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس پورے کرۂ ارضی پر پرچم عدل و انصاف اسلام کا لہرایا ہے، قرآن کی حکمرانی رہی ہے؟ معاف فرمائیے اگر میں اس حقیقت کا اظہار کروں کہ ان سلاطین اور شاہان زمانہ جنہوں نے اپنے نام کا ڈنکا بجوایا ہے، دوسروں کو اسلام کا کلمہ پڑھوایا ہے، مگر خود ان کا دل بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکا ہے، ان کے گھروں میں بھی ہم نے اسلام کی پابندی نہیں دیکھی ہے، ان کے گھروں میں بھی ہم نے قرآن کی عملداری نہیں دیکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے نظام ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ ہمارا نظام ہدایت ساری کائنات کے پرچموں پہ غلبہ حاصل کرے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس کو برا ہی کیوں نہ مانے، ان کے مزاج افتاد تباہ کے خلاف ہی یہ اسلامی انقلاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن آج تک آپ نہیں بتا سکتے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا رہا ہو کہ جہاں مکمل اسلام کی عملداری رہی ہو، تو آپ جب ایک ملک کا پتہ نہیں بتا سکتے تو پوری کائنات کے لیے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جبکہ میرا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہو کر رہے گا کا مطلب یہ ہے ابھی نہیں ہوا ہے، ہوا ہے تو آپ پتہ بتائیے، نہیں ہوا ہے تو اس دن کا انتظار کیجئے جس دن قرآن کا وعدہ سچا ہوگا۔ اگر ہو چکا ہے وہ وعدہ سچا تو آپ مجھے بتائیے کس پیریڈ میں، کس عہد میں، کس زمانے میں، کس عصر میں، کس بادشاہ، کس سلطان، کس فرما روا کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ ساری دنیا پر اسلام کا نظام ہدایت غلبہ پا سکا ہو اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم عدل و انصاف لہرایا ہو؟ ابھی تک نہیں لہرایا ہے، ابھی تک نہیں لہرایا، اور خدا کہتا ہے ایک دن آنے والا ہے جو روز فتح ہوگا، وہ روز فتح ایسا ہوگا کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، جس دن کفار کا ایمان لانا بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وہی روز نجات ہوگا، وہی روز فتح ہوگا، وہی
دن وہ ہوگا جس دن خدا کا وعدہ پورا ہوگا کہ ساری دنیا پہ نظام عدل و انصاف قرآن کا لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی ایک زبان ایسی نہ ہوگی جو حقیقت قرآنی کا مذاق اڑا سکے، کوئی ایک ذہن نہ ہوگا جو استہزاء کر سکے، کوئی